غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں یا ہمارے شہر میں یا ہائی وے پر جب ہم سفر کرتے ہیں تو روڈ کے کنارے جو ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کسی غیر سنی کی ہوٹل میں گوشت وغیرہ کھانا کیسا ہے؟ سوال آپ سمجھیں؟ ایک طرف آپ اس کو غیر سنی کہتے ہیں اور پھر اسی کے ہوٹل کا کھانا چاہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کھانا آپ کے لیے ضروری بھی نہیں، وہ کھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر آپ کو شوق بھی اتنا ہے کہ ہم غیر سنی کا کھانا کھائیں۔ خدا نہ کرے کوئی غیر سنی یہ کر رہا ہو اور کسی کو آپ نے غلط فہمی میں غیر سنی سمجھ لیا اور دھڑا دھڑ کہتے ہیں آج سے بڑی آسانی سے وہاں بھی گیا وہاں بھی۔ آپ جانتے ہیں آج تک لوگوں نے جانا ہی نہیں کہ سانپ کی کتنی قسمیں، سانپ کی کتنی قسمیں ہیں، چھوٹا سانپ، بڑا سانپ، زہریلا سانپ، بے زہر کا سانپ، ایسا سانپ، ویسا سانپ، سانپ کی قسموں کا پتہ نہیں۔ یہی حال وہابیوں کا ہے، ان کی قسموں کا پتہ نہیں۔ ایسے بھی وہابی ہیں جو آستانے پر جانا پسند نہیں کرتے، اور ایسے بھی ہیں جو آستانے پر قبضہ کیے ہوئے۔ ایسے بھی وہابی ہیں جناب والا۔ ہمارے ہاں وہابیوں کی ایک جماعت اور بھی نکلی تھی، وہ محرم کے مہینے میں ڈھول باجا سب کچھ کرتے تھے، اور تھے وہابی، سب کچھ کرتے تھے۔ ان سے جب پتہ لگا کہ ایسا کیوں کرتا، تو بعض لوگوں نے جواب کہہ دیا کہ ہم عقیدت میں نہیں کرتے، یہ جو یہاں کا امام باڑہ ہے بہت ساری زمینیں اس کے اندر وقف ہیں، سینکڑوں بیگھہ زمین ہمارے پاس اس امام باڑے کی ہے، تو ہم خام خواہ کے لیے محرمی بن جاتے ہیں، سال بھر ان کی زمینوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ایک دن باجا بجا دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے کو وہابی سمجھتا۔ تو قصہ ایسا ہے، ہمارے آپ کے سمجھنے سے کوئی وہابی نہیں ہوتا، وہابیوں کے کچھ عقیدے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ہلکے بھی ہیں، بھاری بھی۔ ہلکے سے ہلکا وہابی وہ ہے جو چیزیں اسلام میں جائز ہیں اس کو وہ حرام کہتا ہے، یہ ہلکا سا۔ اور بھاری کی قسمیں بہت ہیں۔ لہذا صرف وہابی کا لفظ استعمال کر کے ہم ان کو صرف یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے۔ بے شک گمراہ تو چھوٹا ہو یا بڑا، گمراہ، اور گمراہوں سے بچنا چاہیے۔ بے شک
गुमराहों से बचना चाहिए, ये भी हिदायत हम दे सकते हैं आपको। मगर हर एक को हम काफिर भी नहीं कह सकते। बेशक हक। काफिर कहने से बचिएगा। इसके लिए बहुत इल्म चाहिए, बहुत समझ चाहिए। बचने के लिए वो गुमराह है, काफिर हमारे लिए उससे बचना चाहिए, काफिर नहीं। और जब काफिर हम नहीं कह सकते तो गुमराही के जिस दर्जे पर भी हो वो मुसलमान है। वाह वाह बेशक। मुसलमान गुमराह भी होता है ना, नेक राह भी होता है, तो वो जिस दर्जे पर भी हो वो मुसलमान है। उसके साथ हमारा सलूक मुसलमान जैसा होना चाहिए। हाँ, कुफ्र तक अगर पहुंच गया तो फिर वो मुर्तद हो जाता है, तो उसके अहकाम सख्त हो जाते हैं। अब रह गया आपका गोश्त खाने वाला मामला। मेरे ख्याल में वहां दाल भाजी भी मिलती होगी, वही खा लीजिए। वाह 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 बेशक। गोश्त खाने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? इस चक्कर में क्यों पड़े हुए? अरे दाल भाजी खा लीजिए, अपने को शुबहे में क्यों डालिए? बेशक वाह वाह वाह। एक टाइम नहीं खाएंगे तो क्या? गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता। गौसे आज़म और शहे सिमनान का है वास्ता। या खुदा फैज़ान मदनी की जहां में धूम हो।